السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے اپنے پسٹن پمپ کی ویڈیو شیئر کری تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنے پانی کی موٹر کی کنونشنل جو ہے وہ انڈکشن موٹر کو چینج کر کے اور اس کی جگہ ڈی سی موٹر اگر انسٹال کرتے ہیں تو کس طریقے سے آپ اپنے بجلی کے بل کو تقریباً زیرو پہ لے کے آ سکتے ہیں۔ میں نے پریویس ویڈیوز میں اور اس سے پہلے جب جو ویڈیوز اپلوڈ کری تھی اس کے اندر آلریڈی آپ کو چیک کر کے بھی بتایا تھا کہ انڈکشن موٹر جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو عام پانی کی موٹر ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ تقریباً 480 490 واٹ کانسٹنٹ کھا رہی ہوتی ہے۔ آدھے کی موٹر کی بات کر رہا ہوں میں، اور اگر ایک کا پمپ ہوگا تو وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بجلی کھاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جب میں نے ڈی سی موٹر اپنی پسٹن پمپ کے اندر انسٹال کری تھی تو وہ صرف 50 سے 60 واٹ کے درمیان جو ہے وہ پاور کنزیوم کر رہی تھی، تو نہ ہونے کے برابر اس کا لوڈ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے کامنٹس ویڈیو پہ آئے ہیں اور اس میں کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں، اس کے لیے میں انسٹنٹ یہ ویڈیو جواباً بنا رہا ہوں، اور اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ پاور سپلائی کے بارے میں آپ ذرا ڈیٹیل سے بتائیں، تو یہ میری پاور سپلائی ہے جو میں اس ویڈیو کے سیکوئل میں بنا رہا ہوں۔ یہ 52 ایمپیئر کی بہترین کوالٹی والی پاور سپلائی ہے جس کو میں نے ایک اچھی موٹی تار کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پسٹن پمپ کی موٹر ڈی سی موٹر کے ساتھ انسٹال کیا ہوا ہے۔ یہ پاور سپلائی میں نے سب سے اچھی کوالٹی کی خریدی ہے جو کہ 12 وولٹ 52 ایمپیئر کی سپلائی ہے۔ ایون دو یہ سب بنی ہوئی ہوتی ہیں، اندر سے ماڈیفائی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں موٹرز کو چلانے کے لیے، مگر یہ آپ کسی ایسی جگہ سے لیں جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ بہترین کوالٹی آپ کو ملے گی۔ اور میں نے اپنا تجربہ بھی ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ تھوڑے سے پیسے اگر آپ نے بچائے ڈی سی سسٹم کے اندر اور آپ نے ذرا سی بھی ہلکی چیز یوز کر لی تو آپ کے پورے پیسے ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اچھی سے اچھی چیز انسٹال کریں۔ میں نے پریویسلی 2,500 3,000 روپے کی موٹر اس میں لگا دی تھی جو کہ گرم ہو کے خراب ہو رہی تھی، اور ایک ہمارے سبسکرائبر نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ ان کی موٹر گرم ہو رہی ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیٹ ہو رہی ہے۔ تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ موٹر جب میں نے 5,500 روپے کی ایک ٹاپ نوچ موٹر خریدی تو وہ لوڈ بھی نہ ہونے کے برابر کھا رہی ہے، یعنی کہ ایمپیئر بھی صرف 5 سے 6 ایمپیئر کا لوڈ لے رہی ہوتی ہے، اور اتنی طاقتور ہے کہ ایک سبسکرائبر کا بھی اس میں سوال آیا تھا کہ ہم تیسری منزل پہ پانی پھینک سکتے ہیں یا نہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پسٹن پمپ ہوتا ہے اس میں پمپ الگ ہوتا ہے اور موٹر الگ ہوتی ہے۔ پسٹن پمپ ہو بھلے آپ کا مونو بلاک پمپ ہو یا وہ جو اس میں اسی ویڈیو میں آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے بلیک کلر کی موٹر پانی چڑھانے والی، آپ اس کو لے لیں جو کہ اوپر چڑھانے والی ہوتی ہے ٹنکی میں۔ یہ گرنڈ فورس کی موٹر ہے جو کہ بہت ہی کامیاب موٹر ہے، اور یہ پانی کے جہازوں سے نکلی ہوئی موٹرز ہیں، یعنی کہ شپس کے اندر یہ موٹرز لگی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ پانی کو وہاں ٹرانسمٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ ہائی پاور ہوتی ہیں یہ، بہت زیادہ ان کا جو ہے ہیڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے اندر بھی آپ لے لیں تو دو پورشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے موٹر اور ایک ہوتا ہے اس کا پمپ۔ اس میں آگے جو سلور کلر کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کا پمپ ہوتا ہے اور پیچھے موٹر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ اورنج کلر کا مونو بلاک لے لیں یا کوئی بھی آپ موٹر لے لیں، وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اس کی موٹر اور ایک ہوتا ہے اس کا پمپ، یعنی کہ جس میں پانی جو ہے نا وہ موو کرتا ہے، جس سے پانی کھینچتا ہے یا باہر کی طرف نکلتا ہے۔ تو اس میں بھی جو بھائی کا سوال اس میں آیا کہ یہ تیسری منزل پہ پانی چڑھائے گی یا نہیں چڑھائے گی، تو بات اصل میں یہ ہے کہ پسٹن پمپ کے اندر بھی جب آپ اس موٹر کو انسٹال کر رہے ہیں تو موٹر کی طاقت جو ہے وہ وہی ہے، آدھے ہارس پاور کی جو آپ ایک بڑی موٹر لگاتے ہیں اتنی ہی اس کی طاقت ہے، اور اس سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہے، ایفیشنسی اس کی تھوڑی سی اس سے زیادہ ہی ہے۔ اب بات یہاں پہ یہ آ جائے گی، اگر آپ نے تیسری منزل پہ پانی چڑھانا ہے تو آپ کا یہ جو پسٹن پمپ کے اندر جو آپ کا یہ جو پمپ والا حصہ ہے، یعنی کہ جو ٹنکی ہے اس کے اندر بوگیاں لگی ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ہے پورا سکشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس لیے اس کو سکشن پمپ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف سے سک کرتا ہے پانی کو اور دوسری طرف یہ اس کو ڈلیور کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی یہ ٹنکی والی سائڈ جو ہے اس کی کڑک بنی ہوئی ہے، مضبوط بنی ہوئی ہے، بوگیاں بالکل ٹائٹ چل رہی ہیں، پراپر یہ کام کر رہا ہے، پراپر پانی کو کھینچ رہا ہے، ایئر نہیں لے رہا یا پانی کو چھوڑ نہیں رہا، اور طاقتور طریقے سے اس کا جو ہے وہ پمپ والی ٹنکی کام کر رہی ہے، تو یہ بالکل 2 منزل بھی چڑھا سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی چڑھا دے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے اندر موٹر کا تعلق جو ہے وہ موٹر کی اپنی طاقت کی حد تک ہوتا ہے۔ اگر یہ آدھے کا پمپ ہے تو اس آدھے کے پمپ سے زیادہ کی ہی یہ جو میں نے اس کے اندر موٹر اس وقت ڈی سی موٹر انسٹال کری ہے، یہ موٹر ایک کے پمپ پہ بھی کام کرتی ہے، یہ آدھے کا پمپ ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اس سے ڈبل پاور رکھتی ہے اس پمپ سے، یعنی کہ اس سے بڑے پمپ کو چلانے کی طاقت رکھتی ہے، ایک کے پمپ کو چلانے کی طاقت رکھتی ہے جو کہ میں نے آدھے کے پمپ میں لگائی ہوئی ہے۔ تو موٹر کا اس میں انڈر پاور ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو سبسکرائبر کا جو سوال ہے وہ بالکل اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کے پمپ میں طاقت ہے تو یہ موٹر بالکل آپ کا پانی اوپر چڑھائے گی۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں جو چینل پہ اپلوڈ کی ہیں اس سے میں نے لائیو ٹیسٹ کر کے دکھایا ہے کہ اس موٹر کے ذریعے میں 3 گھر چھوڑ کے آگے ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر کنواں ہے اور اس کنویں کی گہرائی سے پانی یہ موٹر کھینچتی ہے، اور یہی ڈی سی موٹر اس پہ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ اس ڈی سی موٹر کی طاقت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور واٹ کتنے لے رہی ہے، صرف 50 سے 55، یعنی کہ بجلی کا بل نہ ہونے کے برابر ہے آپ کا۔ اور اس کے اگینسٹ اگر جو اس کی پرانی موٹر میں نے اتاری ہے وہ 500 واٹ کے قریب کانسٹنٹ لوڈ لے رہی تھی، تو کہاں 490 اور 500 واٹ اور کہاں 55 اور 60 واٹ، تو آپ کا بجلی کا بل یہ تقریباً زیرو کر دے گی، زمین پہ لے کے آ جائے گی۔ یہ چیزیں آپ کو
پہلی فرصت میں اپنے گھر کی اپگریڈ کرنی ہے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی اپلائنسز کو انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز پہ آپ کو شفٹ ہونا ہی پڑے گا. بھلے سے آپ ابھی سولر لگانے کی پوزیشن میں ہوں یا نہ ہوں, یا آپ کے پاس بہت پیسہ ہو کہ آپ کھڑے کھڑے 20 لاکھ روپے کا سسٹم لگا رہے ہیں سولر کا, یا آپ کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوں کہ آپ جو ہے نا صرف ایک پلیٹ کہیں سے ارینج ہو جائے اور وہ آپ اپنے گھر میں لگا رہے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا سسٹم لگانے کی آپ خواہش رکھتے ہوں یا بڑے سے بڑا سسٹم سولر کا لگانے کی اپنے گھر میں خواہش رکھتے ہوں, ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں, انرجی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. انرجی جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ ناپید ہی ہو رہی ہے اور مہنگی ہی ہو رہی ہے. تو جب تک آپ انرجی ایفیشینسی کو نہیں اڈاپٹ کریں گے, سسٹینیبلٹی ایک ورڈ ہوتا ہے, اس کو نہیں اڈاپٹ کریں گے, یعنی کہ اپنی جو انرجی ہے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے, تو آپ جو ہے وہ شکایت ہی کرتے رہیں گے کہ ہمارے کے بجلی کے بل کنٹرول نہیں ہو رہے اور سولر لگانے کے بعد بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے, سولر لگانے کے بعد بھی بہت تھوڑا سا ہمارے بلوں پہ فرق پڑ رہا ہے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ سولر آپ کو 8 گھنٹے کی سروس دیتا ہے صرف, اور 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. اب آپ نے سولر سسٹم بہت اچھا گھر میں لگوا لیا, مگر آپ نے اپنی یہ پانی کی موٹر اپ گریڈ نہیں کی, آپ نے اپنے پنکھے وہی 120 140 واٹ والے گھر میں چلا رہے ہیں, آپ اپنے گھر میں فریج وہی چلا رہے ہیں جو کہ انڈکشن موٹر پہ بیس کر رہا ہے, آپ اپنی پانی کی دونوں تینوں موٹریں جو گھر میں لگی ہوئی ہیں وہ آپ انڈکشن موٹر پہ چلا رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ جو ہے آپ اب تو بلکہ واشنگ مشین جو ہے وہ بھی اگر 400-500 واٹ کانسٹنٹ لے رہی ہے اور جو ہے وہ بہت زیادہ واشنگ مشین کا استعمال ہوتا ہے, تو اس وقت جو ہے یہ والی موٹر جو ہے, یہ جو بی ایل ڈی سی یہ بی ایل ڈی سی جو شاید نہیں ہے, یہ ڈی سی برش ڈی سی موٹر ہی شاید ہوگی. اس کے بارے میں ریسرچ کر لوں گا کہ یہ برش ڈی سی ہے یا برش لیس ڈی سی ہے. تو یہ والی موٹر جو ہے یہ کامیاب ہے, واشنگ مشین میں بھی آلٹر ہو کے یہ والی موٹرز لگ رہی ہیں. تو واشنگ مشین کی موٹر بھی اگر 350-400 واٹ کانسٹنٹ لے رہی ہے اور بہت زیادہ گھر میں واشنگ مشین ہو رہی ہے تو یوز ہو رئی ہے, تو اس کو بھی آپ اپگریڈ کریں, اس کو بھی آپ ڈی سی انورٹر ٹیکنالوجی کے اوپر اپنی ٹرانسفر کروائیں, ڈی سی موٹر لگائیں اور پاور سپلائی کے ذریعے آپ اپنی واشنگ مشینس کو چلائیں. یعنی کہ آپ اپنے میجر لوڈس کو, اور جو آپ کے زیادہ یوز ہونے والے یعنی کہ آپ کے جو ہے وہ پرائمری لوڈس ہیں, ان کو آپ پہلی فرصت میں جو ہے انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز کے اوپر شفٹ کریں اور اپنے بجلی کے بلوں کو بچائیں. آج کی ویڈیو میں بس اس ویڈیو میں جو ہے بس یہیں تک ان چیزوں کو ہی کور کیا کہ سبسکرائبر کے جو سوال تھے کہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ یہ کیا یہ اوپر پانی چڑھا دے گی, تو یس یہ بہت طاقتور موٹر ہے, یہ ایک کے پمپ کے لیے بھی بہت طاقتور موٹر ہے. بھلے آپ کنویں سے پانی کھینچیں یا 3 منزلہ پانی چڑھائیں, ہاں اس کے لیے آپ کا پمپ والی سائڈ طاقتور ہونی چاہیے, اس میں کوئی لوزنگ اور کوئی فالٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے, تو یہ بالکل چڑھائے گی. اور دوسرا سوال سبسکرائبر کا تھا کہ اس کی پاور سپلائی بھی ذرا ڈیٹیل میں دکھا دیں, تو وہ میں نے آپ کو دکھا دی کہ 52 ایمپیئر کی اس کی پاور سپلائی ہے, جو کہ میں نے تقریباً 3000 کے اراؤنڈ خریدی ہے, اور یہ صدر وغیرہ سے نہیں لی ہے بالکل بھی, جہاں پہ جو ہے آپ کو تھوڑا سا مس گائڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. میں نے پھر بتا دیا تھا کہ میں نے ایک نارتھ کراچی میں بیدانی الیکٹرانکس کے نام سے ایک شاپ ہے, ایون دو وہاں تھوڑا سا مجھے صدر سے فرق ملا, تھوڑی سی مہنگی چیز ملی, مگر وہاں پہ مجھے اس چیز کی گارنٹی ملی کہ کیونکہ اس کا بریڈ اینڈ بٹر یہ چیزیں نہیں تھیں, تو وہ مجھے اس پہ غلط بیانی کوئی نہیں کر سکتا تھا, اور بہت طریقے سے اس نے بتا دیا کہ کس چیز کی کیا کوالٹی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بھی کہ آپ ہلکی کوالٹی کی مجھے, تو اس نے بولا نہیں بھائی ہلکی کوالٹی کی ہم رکھتے ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں پھر اگر کوئی ایشو آتا ہے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کی اس طرح کی کمپلینیں جھیلیں. تو ہمارے پاس ایک ہی کوالٹی کی موٹر ہے, ہمارے پاس ایک ہی کوالٹی کی سپلائی ہے, بٹ یہ اچھی کوالٹی کی سپلائی ہے اور اچھی کوالٹی کی موٹر ہے. تو یہ موٹر اور سپلائی کا پیکیج مجھے تقریباً 10,000 روپے تک کا ہی پڑ گیا تھا, مگر یہ ہے کہ جب سے لگایا سال ہو گیا, بہت بہترین چل رہی ہے, اور یونٹ جو ہے الحمدللہ 150 سے اوپر نہیں جا رہے ہیں گھر کے یونٹ, جس میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس موٹر کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے. اگر یہ موٹر میری وہی پرانی والی لگی ہوئی ہوتی تو آرام سے یہ مہینے کے 70-80 یونٹ یا اس سے زیادہ یہ کھا جاتی, جتنا یہ آج کل, کیونکہ پانی جو ہے وہ بغیر کھینچے آتا نہیں ہے. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ, تھینک یو.